فرشتے معصوم ہیں؟ بھائی میں اپنی بات سے مسلسل ہوں نا، بالکل وہی بات کر رہا ہوں نا، خلافت کی سلسلہ بڑھ رہا ہے آگے۔ یہ فرشتے کیا ہیں؟ معصوم۔ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں۔ یہ اللہ سے بحث نہیں کرتے، یہ اللہ سے بحث نہیں کرتے، بحث جو کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب اللہ نے کہا انی عالم و ما لا تعلمون تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات، ہم تو بس وہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ بحث نہیں کی انہوں نے۔ یہ کون ہے؟ معصوم ہے۔ اللہ خلیفہ کا اعلان کرنے والا ہے۔ میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا پروردگار، یہ تو غیر معصوم بھی نہیں ہے، یہ فرشتے تو معصوم ہے، تیرے فرما بردار بھی ہیں، تیرے مطیع بھی ہیں، تیرے عبادت گزار بھی ہیں۔ پروردگار یہ خلیفہ بنانے کی ذمہ داری انہیں دے دے، ہائے ہائے، خلیفہ بنانے کی ذمہ داری انہیں دے دے۔ تعداد بہت زیادہ ہے، جسے چاہیں اور دے کے بنا لے۔ بیدار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں۔ پروردگار تعداد تو بہت زیادہ ہے، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کو ذمہ داری دے دے۔ یہ تو معصوم بھی ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیری فرما برداری بھی کرتے ہیں، تیری اطاعت بھی کرتے ہیں، تعداد بھی زیادہ ہے، ذمہ داری دے دے ان کو کہ یہ آپس میں ووٹنگ کر کے خلیفہ چن لے۔ اللہ نے کہا نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ میں بناؤں گا، میں بناؤں گا۔ میں بس اس کو زیب دیتی ہے یا اسے زیب دیتی ہے، یہ میں یا اسے زیب دیتی ہے، یا پھر توحید کی ذات پر دلیل علی کو جو کہتا ہے انا وانا میں ہوں اور میں ہی میں ہوں، میں ہوں اور میں ہی میں ہوں۔ یہ دعویٰ صرف اس کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ فرشتے معصوم ہے، پروردگار بنا لینے دے انہیں خلیفہ، یہ تو غیر معصوم بھی نہیں۔ کہ نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ میں بناؤں گا۔ تو بھائی ملت کو غور کرنا چاہیے، آیتیں ذرا غور سے پڑھا کرو۔ ملت کو اس بات پر بھی تدبر کرنا چاہیے کہ جب اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو، اپنی نوری مخلوق کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ووٹنگ کر کے کسی کو خلیفہ بنا لے، تو غیر معصوم آدم کی اولاد کو یہ حق کس نے دیا؟ یہ حق کس نے دیا کہ وہ کسی کو ووٹنگ سے خلیفہ بنا لے؟ خلافت کا معیار قرآن بتائے گا، صرف قرآن بتائے گا، اور کوئی شے نہیں جو خلیفۃ اللہ کے بارے میں بتا سکے۔ اب بات تھوڑی سی، ایک کتاب کا نام اور نوٹ کریں، کتاب کا نام ہے لسان العرب، جلد نمبر 9۔ اس میں خلیفہ کی تعریف جو کی گئی ہے ملاحظہ فرمائیں کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مونس بھائی، ان الخلیفۃ مقام ما یقوم مقام الذاہب، ان الخلیفۃ ما یقوم مقام الذاہب ویسد ومسدہ۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مستخلف کا قائم مقام ہو، یعنی جانے والے کا قائم مقام ہو، جانے والا جائے اس کی جگہ پر ہو جائے، وہ ہے خلیفہ۔ جو صفتیں اس کے اندر ہوں وہی صفتیں اس کے اندر ہوں، جو کوالٹی اس کے اندر ہو۔ خلافت کا معیار دیکھیں، خلافت کیا ہے، خلیفہ کون ہوتا ہے۔ تم جسے چاہو چن لو، لیکن اللہ جسے خلیفہ بنائے گا خلیفہ وہی رہے گا، کیونکہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے ان الخلیفۃ ما یقوم مقام الذاہب ویسد مسدہ۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے، بات تھوڑا پیچیدہ ہے، غور فرمائیے گا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مستخلف کا قائم مقام ہو، مستخلف کا قائم مقام ہو، وہ چلا جائے تو اس کی جگہ پر ہو جائے۔ مثال سے بات واضح کر دوں، مثلا میں مجلس پڑھتا ہوں، مجھے کئی مجلس پڑھنی ہے، میں نہیں گیا، میں نے اپنا قائم مقام بنا کر تابش بھائی کو بھیج دیا، تابش بھائی کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیج دیا میں نے،
خلیفہ بنا کر بھیج دیا. اب تابش بھائی وہاں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ نہا پڑھیں گے، قصیدہ پڑھیں گے، جو میں کرتا تھا وہی کریں گے نا. میں مجلس پڑھتا تھا تو تابش بھائی میری جگہ جا کر مجلس ہی پڑھیں گے. اگر میں مسئلے بتاؤں گا تو تابش بھائی بھی مسئلے بتائیں گے، عوام سے مسئلے پوچھیں گے نہیں. غور فرمائیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھیں. مسئلہ بتائیں گے، پوچھیں گے نہیں، کیونکہ میری جگہ گئے ہیں. اب جو میرا قائم مقام بن کے جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے مجلس پڑھنا آنی چاہیے. اگر میں قرآن سناؤں گا تو اسے بھی قرآن سنانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی تک سورہ بقرہ نہیں یاد ہوا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، توجہ فرمائیں. آپ میرا قائم مقام بن کے جا رہے ہیں نا بھائی. آپ نے تعریف لکھی کہ جو مستخلف کا قائم مقام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خلیفہ، وہ ہوتا ہے خلیفہ. یعنی اگر تابش بھائی جا رہے ہیں میرے مقام پر تو ان کا انداز بیان میرے انداز بیان جیسا ہونا چاہیے، ان کا انداز میرے انداز جیسا ہو، ان کا بیان میرے بیان جیسا ہو، ان کی خطابت میری خطابت جیسی ہو، ان کی روانی میری روانی جیسی ہو، ان کی رفتار میری رفتار جیسی ہو، ان کی گفتار میری گفتار جیسی ہو، ان کا علم میرے علم جیسا ہو، ان کا حلم میرے حلم جیسا ہو. تو بھائی طے ہو گیا نا، مستخلف کا قائم مقام وہی ہوگا، مستخلف کا قائم مقام وہی ہوگا جو ان کے اوصاف کا حامل ہو. تو جب یہ قانون بن گیا کہ مستخلف کا قائم مقام وہی ہوگا جس کے اندر وہ اوصاف ہوں گے، تو نبی کا خلیفہ بھی وہی ہوگا جس کا انداز نبی جیسا ہو، جس کا بیان نبی جیسا ہو، جس کی خطابت نبی جیسی ہو، جس کی عصمت نبی جیسی ہو، جس کی رفعت نبی جیسی ہو، جس کی بلندی نبی جیسی ہو، جس کی عظمت نبی جیسی ہو، جس کا معیار نبی جیسا ہو، جس کا کردار نبی جیسا ہو، جس کی گفتار نبی جیسی ہو، جس کی توقیر نبی جیسی ہو، جس کی بلندی نبی جیسی ہو، جس کی عظمت نبی جیسی ہو. اگر نبی چاند کے ٹکڑے کرے تو اس کا خلیفہ سورج کو پلٹا لے. یہ ہے معیار خلافت. مولا سلامت رکھے. مولا سلامت رکھے ان کو جن کے چہرے نام علی سے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ ایک تعریف لکھی گئی. چونکہ میرے ایک دوست آ گئے یہاں پر، میں انہیں بتا دوں کہ وہ لیٹ ہو چکے ہیں اور میرا ٹائم اختتام کا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ میں اب لمبی مجلس پڑھتا ہی نہیں ہوں، اس لیے میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے جو میں مجلس پڑھتا ہوں. یہ بات جو عرض کرنے لگا ہوں، بظاہر خلیفہ کون بناتا ہے، کیوں بناتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے قبلہ 4 صورتحال ہیں اس کی کہ خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے. پہلی صورتحال یہ ہے کہ جانے والا کہیں چلا جائے اور ظاہری اور باطنی طور سے اس کی جگہ خالی ہو. غور کریے گا، اس کی جگہ خالی ہو، وہ بناتا ہے خلیفہ. بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، پھر کیوں کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. غور فرمائیں، نیا پہلو دینے جا رہا ہوں میں آپ کو. کیوں کہہ رہا ہے؟ پہلی بات طے ہو گئی. دوسری بات کیا ہے جی؟ کہنے لگے کہ جب کوئی بندہ مرنے والا ہوتا ہے، کوئی گھر کا بزرگ، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو وہ گھر کے لوگوں کو بلا کر، اس میں سے بڑے بیٹے کو یا جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کو بلا کر وصیتیں کرتا ہے، بیٹا تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے قائم مقام ہو، تم میرے نائب ہو، آج سے یہ گھر تمہارے حوالے ہے، آج سے یہ سب تمہارے محکوم ہیں، تم جیسے چاہنا ہے اس گھر کو چلانا. یہ رہی بات بندے کی، بندہ خلیفہ بنائے سمجھ میں آتا ہے.
اللہ کے لیے موت تو تصور ہی نہیں ہو سکتی. وہ حی و قیوم ہے, وہ حی و قیوم ہے, پھر کیوں کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ 2 صورتیں ہوئی, تیسری صورت کیا ہے؟ بندہ بڑا کمزور ہو جائے, طاقت کم ہو جائے اور وہ واجبات کو انجام نہ دے سکے, اپنے کام کو انجام نہ دے سکے, اپنے امور کو بجا نہ لا سکے, پھر وہ کسی کو اپنا خلیفہ بنائے جس میں صلاحیت دیکھے کہ یہ میرے امور کو انجام دے لے گا, میرے امر کو بجا لائے گا, اسے خلیفہ بنائے جو کمزور ہو. بھائی یہ تو انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور ہو تو خلیفہ بنائے, اللہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, پھر کیوں کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں؟ کیوں بھائی؟ اب یہ آخری صورت کیا ہے؟ کوئی قطب و قلندر, کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی مرشد, وہ ہوں, ان کی بزم میں ان کے مرید ہوں, وہ ان کی موجودگی میں, جبکہ انہیں نہ کوئی بیماری ہے, نہ کوئی کمزوری ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی گھبراہٹ ہے, نہ کوئی بے کلی ہے, اس کے بعد بھی انہوں نے کہا اے میرے مریدوں, اے میرے چاہنے والوں, یہ آخری کنڈیشن ہے, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے مریدوں, اے میرے محبت کرنے والوں, اے مجھ سے عشق فرمانے والوں, اسے پہچان لو, یہ تمہارا خلیفہ ہے. کیوں؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ دیکھوں کہ پیر صاحب کی بات مانتا کون کون ہے, پیر صاحب کی بات مانتا کون کون ہے. اللہ کو احتیاط کسی چیز کی نہیں تھی, اللہ نے صرف خلافت کا اعلان اس لیے کیا کہ بزم ملائکہ میں چھپے ہوئے منافق کے چہرے کو بے نقاب کرنا ہے, بزم ملائکہ میں چھپے ہوئے منافق کے چہرے سے نقاب اتارنی ہے, لہذا خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اعلان ہوگا. تو بھائی آخری بات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اعلان جب جب بھی ہوگا, جہاں جہاں بھی ہوگا, کسی نہ کسی منافق کے چہرے سے نقاب اٹھے گی. ہائے ہائے ہائے, جب جب بھی, توجہ فرمائے, جب جب بھی خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اعلان ہوگا, جہاں بھی ہو, جب بھی ہو, کوئی نہ کوئی منافق بزم میں بے نقاب ہوگا, عرش پہ ہوگا تو شیطان بے نقاب ہوگا, زمین پر ہوگا تو نبی کے پہلو والے بے نقاب ہوں گے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. غور فرمایا آپ نے؟ انشاءاللہ اسی عنوان پر معیار خلافت ابھی کوشش کروں گا اگلی مجلس میں کچھ بات عرض کرنے کی, کیونکہ بڑا وسیع موضوع ہے, کوئی ایک مجلس میں آپ کو بتایا نہیں جا سکتا, لیکن پھر بھی جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنا اپنے مبلغ علم کے اعتبار سے میں نے جامع کوثر کی طرح آپ کے دلوں میں اڈلنے کی کوشش کی. بس یہ یاد رکھیے گا کہ خلیفۃ اللہ صرف وہ ہوگا جسے وہ چنے, انسانوں کا چنا ہوا خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں. کیا کبھی ہلاک ہونے والے اور ہلاکت سے بچانے والے برابر ہوئے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاہل اور عالم برابر ہیں؟ نہیں, جاہل عالم برابر نہیں, قرآن کہہ رہا ہے. تو پھر تمہاری جنس برابر کیسے ہو گئی؟ بھائی جو آدم کا پتلا بنا رہا ہے وہ تو اولاد آدم میں نہیں ہوگا نا, ہائے ہائے ہائے, وہ تو نہیں ہوگا نا اولاد آدم میں. آدم کا پتلا تیار کر رہا ہے. جب بھی آپ کہتے ہیں محمد, ایک بار محمد کہتے ہیں, 2 بار لب ملتے ہیں نا. محمد میں کتنے حرف ہیں بھائی؟ میم, ہے, میم, دال, 4 حرف ہیں نا, 4 حرف ہیں نہیں, میم مشدد ہے, ایک میم پردے میں ہے. نہیں غور کیا آپ نے, نہیں غور کیا آپ نے, ایک میم پردے میں ہے
اور وہی آخری میم ہے جو پردہ الٹ کے آئے گی اور گریبان پکڑ کے بتائے گی علی ولی اللہ پڑھ. تم کیا سمجھتے ہو اگر تم سید ہو تو کیا بچ جاؤ گے تم؟ نہیں. کیا سمجھا ہے تم نے؟ علی ولی اللہ اتنی ہلکی چیز ہے کوئی؟ سید ہو کہ تم سوچتے ہو میں سید ہوں، میں نہ پڑھوں علی ولی اللہ، میں نہ پڑھوں علی ولی اللہ. بھائی نوح کا حقیقی بیٹا نوح کو نوح مانتا تھا، نجی اللہ نہیں مانتا تھا. نوح کا حقیقی بیٹا، نوح کے صلب کا بیٹا نوح کو نجی اللہ نہیں مانتا تھا. اللہ نے کہا شجرے سے باہر کر دیا میں نے، لیسا من اہلک، وہ تیرے اہل سے ہے ہی نہیں. جب نوح جیسے اولو العزم پیغمبر کا بیٹا اگر نوح کو نجی اللہ نہ مانے اللہ شجرے سے باہر کر دیتا ہے، تو کتنا بڑا سید ہے. علی ولی اللہ نہ پڑھ شجرے سے باہر. اگر خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اقرار دل سے نہیں کیا تم نے، صرف زبانی کیا، تو زبانی تو بہت لوگوں نے کیا تھا، بہتوں نے کیا تھا زبان سے. لیکن ایک بات کہوں گا بھائی، شیطان بڑا اٹل تھا، اس نے نہیں مانا تو نہیں مانا، نہیں مانا. پھر میں کہوں گا بھیا تھوڑا سا کمپرومائز کر لو. ارے 2 ہی منٹ کی تو بات ہے، مان لو خلیفۃ اللہ، کر لو سجدہ، اتنے سال جو عبادتیں کری ہیں اللہ کی بچ جائے گی. کہ نہیں میں شیطان ہوں مکار نہیں، میں شیطان ہوں مکار نہیں. اب انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات عرض کروں گا میں. ان سے جس نے رشتہ توڑا، پھر وہ کوئی بھی ہو، رسول کا سگا چچا ابو لہب، بھئی سگے چچا ہے نا، کیا ان کے حلالی ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں. اس کے بعد بھی اللہ نے لعنت کی. کیوں؟ کتنا بڑا حلالی ہو، حجت کے مد مقابل آئے گا تو لعنت کھائے گا. کتنا بڑا ہو، حجت کے مقابل آئے گا تو لعنت پڑے گی. پوری قرآن دلیل دے رہا ہے، کوئی بھی آ جائے. یہی دشمنیاں تھیں انہیں. جو غدیر کی دشمنی جو خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اعلان ہوا، اسے ایک جگہ نہیں نکالا، پہلے آ کر در زہرا پر نکالا، دروازہ توڑا، بی بی کا پہلو شکستہ کر دیا، اور اس کے بعد یہی دشمنی کربلا تک آئی. بس میں نے جملہ کہا، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. جس ایام کا آپ سال بھر انتظار کرتے ہیں وہ ایام بھی آ گئے، وہ مہینہ بھی آ گیا. یہ سنتے آئے نا کہ حسین ہندوستان چلے آتے ہیں. ارباب ازا ایک روایت پڑھنے لگا ہوں میں آپ کی خدمت میں، اگر آپ نے تصور کیا تو بہت روئیں گے انشاءاللہ. جناب عبداللہ، جناب زینب کے شوہر، ان کے پڑوس میں ایک ہمسایہ رہتا تھا جس کا نام تھا یحییٰ خراسانی. 14 سال کے بعد وہ عبداللہ کی خدمت میں آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے عبداللہ ایک سوال کروں؟ اگر جلال نہ آئے کہ ہاں پوچھو. کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے گھر میں کوئی رہتا نہیں؟ اللہ اکبر. کیا تمہارے گھر میں کوئی رہتا نہیں؟ عبداللہ نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا کہ اگر تیری جگہ کسی اور نے سوال کیا ہوتا تو اس کا جواب تلوار سے دیتا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ آقا میں نے اس لیے نہیں پوچھا، میں کوئی توہین نہیں کر رہا، میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کا ہمسایہ ہوں. 14 سال ہو گئے لیکن میں نے کبھی آپ کے زوجہ کی آواز نہیں سنی. اللہ اکبر. جس زینب کی پڑوسی نے کبھی آواز نہیں سنی، شام کے بازار میں کیسے خطبہ دیتی رہی. اللہ اکبر. خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں پر. آمادہ ہو گئے آپ رونے کے لیے. جتنا ہو سکے دل کھول کے پرسہ دیا کریے بطول کو. علی کی حکومت علی نے اپنے بچوں سے کہا زینب کو لے آؤ.
اور کہا دیکھو اگر غروب سے پہلے تم قرب کوفہ پہنچ جاؤ تو کوفے میں داخل نہ ہونا. کیوں بابا؟ کہ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے محمل پر نامحرموں کی نظر پڑے. میں کہوں گا آقا آپ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کی بیٹی کی ہماری پر کسی نامحرم کی نظر پڑے. بعد عاشور اسی زینب کے سر سے چادر چھینے. جزاک اللہ. رونے میں شرماؤ نہیں، پرسا دو بی بی کو، دل کھول کے پرسا دو. جناب جابر رو رہے تھے، رومال رکھ کے آنکھوں پہ رو رہے تھے. میرا 5واں امام کہتا ہے جابر یہ کیسے رو رہے ہو؟ کہ مولا رومال تر ہو گیا. کہ ایسے نہیں رویا جاتا جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان کی میت پر سر پیٹ کے بالوں کو بکھیر کر گریا کر. اور جزاک اللہ دے لو پرسا بطول کو. ارباب عزا جب بی بی کوفے میں آ گئی نا، بی بی کوفے میں آ گئی، کوفے کی کچھ عورتیں آئیں کہ بی بی ہمیں قرآن پڑھا دیں. بی بی راضی ہوئی، قرآن پڑھانے لگی. ان عورتوں میں ایک عورت تھی جس کا نام نوار تھا، وہ بھی پڑھنے کے لیے آتی تھی. شہادت علی سے پہلے ایک دن ان عورتوں نے کیا دیکھا؟ جب قرآن پڑھنے کے لیے گئیں تو دیکھا وہ زینب جس کی پرچھائی کبھی سورج نے نہیں دیکھی. وہ زینب اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے ہے، چادر کو اتارے ہوئے ہے، ماتم کر رہی ہے. بیبیاں پہنچی کہ پہنچنے کے بعد کہتی ہے شہزادی یہ کیا حال بنا رکھا ہے، کیا ہو گیا؟ زینب نے کہا اے کوفے کی عورتوں مجھے اس حال میں پہچان لو، کبھی کوفے سے ایسے عالم میں گزروں تو انکار نہ کرنا. اور جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ نوار جو ہے اس کی شادی خولی سے طے ہو گئی. بی بی کی چاہنے والی کی شادی خولی سے طے ہو گئی. شادی ہو گئی. یہ آئی، آنے کے بعد بی بی زینب کے پائے اقدس کا بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد کہتی ہے بی بی میں جا رہی ہوں. کوفے سے باہر گھر بنا. کبھی بھی میں جا رہی ہوں، کبھی میرے گھر تشریف لائیں گی. زینب نے اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ نوار میں آؤں گی لیکن تیرے گھر کے سامنے سے گزروں گی، تیرے گھر کے اندر نہ آؤں گی. نوار نے یہ سنا، ماتم کرنے لگی. بی بی کیا خطا ہو گئی، بی بی کیا غلطی ہو گئی، کیوں گھر نہیں آئے گی؟ اب بی بی کچھ نہیں بولتی. نوار تیز تیز رونے لگی. مولا حسن کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے آقا شہزادی کیوں ناراض ہے، شہزادی میرے گھر کیوں نہیں آئیں گی؟ اس ایک مرتبہ حسن نے زینب کی طرف دیکھا. میرا مولا جانتا تھا نا زینب کیوں کہہ رہی ہے. حسین کو بلائے گا، حسین دیکھو نوار رو رہی ہے. حسین آئے گا کیوں رو رہی ہو؟ کہ آقا کیا بتاؤں، شہزادی نے منع کر دیا، میرے گھر نہیں آئیں گی. حسین نے زینب کی طرف دیکھا، نوار کی طرف دیکھا. کہ ٹھیک ہے نوار میری بہن نہ آ سکے گی لیکن میں حسین وعدہ کرتا ہوں تیرے گھر ضرور آؤں گا. نوار نے ہاتھوں کو جوڑا. کہ آقا جب یہ بتا دیا ہے آؤ گے تو دن بتا دو، تاریخ بتا دو، سال بتا دو تاکہ انتظار میں گزر جائے. مولا نے کہا تو پھر سن 61 ہجری 10 محرم کا دن گزار کے جو رات آئے گی نا، اس رات میں تیرے گھر پر مہمان رہوں گا. دن گزرنے لگے، نوار انتظار کرنے لگی. لیجئے پہلی محرم آئی، دوسری محرم آئی، تیسری محرم آئی، عاشور آئی. اب جب عاشور آئی نا تو نوار تڑپ تڑپ کے کہتی ہے اے عاشور کے دن جلدی گزر جا تاکہ رات آ جائے، فرزند زہرا میرے گھر آ جائے. جو کتابیں پڑھتے ہیں ان سے معلوم کرنا، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ شام غریبہ حسین کا سر کربلا میں نہیں تھا، خولی کے حوالے کیا گیا تھا کہ ابن زاد کو پہنچایا جائے. ارباب عزا رات آ گئی، حسین نہیں آئے. نوار تڑپ رہی ہے، چھت پہ گئی.
مدینہ کا رخ کیا کہ فرزند زہرا تیرے وعدے کا دن آ گیا لیکن ابھی تک تو نہیں آیا. اے فرزند زہرا تیرا خاندان تو وعدہ وفا کرنے والا ہے, آ جا اے زہرا کے لال آ جا. یہ دعا مانگی رہی تھی کہ خولی نے دستک دی. خولی کی زوجہ تھی نا, کوفے کے باہر گھر تھا, ایک گھر کوفے میں تھا. کوفے میں جو زوجہ تھی وہ دوسری زوجہ تھی, دو بیویاں تھی خولی کی. گھر میں آیا, حسین کے کٹے ہوئے سر کو لیے ہوئے تھا. پہنچتے ہی تنور جو نوار بجھا چکی تھی, راکھ تھی, اس نے جلدی جلدی راکھ کو ہٹایا اور زہرا کے ماجائے کے سر کو تنور میں ڈال دیا. اللہ اکبر. زہرا کے ماجائے کے سر کو ڈالا اور تنور بند کر دیا. نوار دوڑتی ہوئی آئی, کہا خیر تو ہے, کیوں آ گئے ہو؟ کہا نہیں نہیں مجھے جانا ہے, ابھی مجھے شب گزارنے دو, صبح مجھے جلدی نکل جانا ہے. کافی دیر ہو گئی, نوار رونے لگی. خولی نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہ کیا بتاؤں, فرزند زہرا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر آؤں گا. خولی نے دل میں کہا اے نوار تجھے کیا خبر جس کا سر میں لایا ہوں. خوب رو رہے ہیں آپ, روتے رہے, پرسہ دیتے رہے. یہی آنسو تو شفاعت کی ضمانت بنیں گے. بی بی زہرا یہی آنسو لینے آتی ہیں آپ سے. ارباب عزا, نوار نے پوچھا تم نے تنور میں کیا ڈالا؟ کہ ایک باغی تھا حسین نام کا, اس کا سر میں نے ڈالا ہے. کہ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کہ نہیں نہیں. کہ فرزند زہرا تو نہیں؟ کہ نہیں نہیں, تو فکر نہ کر, فرزند زہرا نہیں ہے, دوسرا حسین. خولی سو گیا. نوار نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی. نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ تنور سے روشنی نکلی, آسمان کی طرف گئی. نوار نے کیا دیکھا, کچھ عماریاں اتر رہی ہیں. عماریاں اتری, اس میں سے کچھ برقع پوش بیویاں اتری. انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ. اس میں سے کچھ برقع پوش بیویاں اتری, تنور کے گرد ہوئی, تنور کا ڈھکن ہٹایا. حسین کے سر بلند ہونے لگا. حسین کا سر بلند ہوا, بیویوں نے حلقہ کیا, ماتم کرنا شروع کیا. نوار تڑپ گئی, آخر یہ کون حسین ہے, یہ کون حسین ہے؟ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے, میری نبضیں بیٹھی جا رہی ہے, یہ کون حسین ہے؟ قریب گئی, ایک مقدمہ کے پاس پہنچنے کے بعد کہتی ہے اے بی بی یہ بتاؤ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیوں آئی ہو, یہ کس کا سر ہے؟ وہ آنے والی بی بی کہتی ہے میں خدیجہ ہوں, یہ میرے نواسے کا سر ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ حسین کی وہ ماں ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے, حسین کا پرسہ لینے آئی. بس احمد تمام بہت روئیں گے آپ. حسین کا پرسہ لینے آئی ہے, بس 2 منٹ. حسین کا پرسہ لینے آئی ہے, پسلیاں توڑ دی امت نے. نوار قریب پہنچی. قریب پہنچنے کے بعد بی بی سے کہتی ہے بی بی کیا ہو گیا, کیسے مارا گیا, مجھے بھی میرے آقا کا سر دکھاؤ. حسین کا سر برآمد ہوا. نوار آگے بڑھی, سر کا بوسہ دیا. کہا آقا آقا میں مہمان نوازی کیسے کروں آقا, میں خدمت کیسے کروں آقا. حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی نوار ہم آل محمد وعدہ وفا کرتے ہیں, ہم نے وعدہ کیا تھا تیرے گھر مہمان ہوں گے, تیرے گھر آ گئے. نوار تڑپ گئی. بس بہت روئیں گے انشاءاللہ, آخری جملہ ہے. نوار تڑپ کے کہتی آقا آپ آئے, بڑی ممنون ہوں آقا, لیکن آپ بتائیے جب مہمان نوازی نہ کر پاؤں, خدمت نہ کر پاؤں. حسین نے کہا میں آ گیا نا. کہاں آقا آ گئے, بس ایک التجا ہے, ایک ارمان ہے. بس احمد تمام, ایک التجا ہے, ایک ارمان ہے, ایک دعا ہے. حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز ہے نوار بتا تیری کیا دعا ہے. کہا آقا دعا کر دو آپ کی بہن زینب مدینے میں آپ کی شہادت کی خبر نہ سنے. حسین کے سر سے آواز ہے اے نوار